قراتی کہتے ہیں بعض نماز ہے نماز شکر، نماز انس۔ نماز شکر کون سی نماز ہے؟ نماز میں تجھے رب کا شکریہ بھی سکھایا جاتا ہے، یہ پوری ایکسرسائز ہے کہ اے خدا تو نے میرے منہ کے پانی کو میٹھا بنایا، آنکھوں کے پانی کو نمکین بنایا۔ یہ بچوں کو بٹھا کے بتاؤ، آنکھ کا پانی اگر میٹھا ہوتا سب کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھ کے اندر جو حلقہ ہے یہ چربی کا ہے۔ جس طرح چیزوں کو سرکے میں رکھا جاتا ہے خراب نہ ہو، چربی کو نمکین پانی میں رکھا جاتا ہے تاکہ چربی کیا نہ ہو، خراب نہ ہو، کبھی آنکھیں خشک نہیں ہوں گی۔ منہ کے پانی کو نمکین بناتا منہ خشک ہو جاتا۔ پانی بھی منہ میں اتنا دیا جتنی ضرورت ہے، اگر زیادہ پانی دیتا تو نیچے پیالہ لے کے گھومنا پڑتا، پانی نیچے گرتا رہتا۔ اتنا پانی دیا جتنا پانی کی ضرورت ہے۔ کانوں کو فلیٹ نہیں بنایا، جھریاں ڈالی کانوں کے اندر۔ اگر گدھے کی طرح جانوروں کی طرح سیدھے ہوتے آواز سنائی تو دیتی پر پتہ نہ لگتا آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ یہ جو کانوں کے اندر نشان ہیں یہ اس لیے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے رائٹ سائڈ سے آواز آ رہی ہے یا لیفٹ سے آواز آ رہی ہے، ڈائریکشن کا پتہ چلتا ہے۔ کس کس چیز کا شکر کرو گے؟ کتنی نعمتوں کا شکر کرو گے؟ زمین کے اندر ایک دانہ ڈالتے ہو 100 دانے بنا کے باہر نکالتے ہیں۔ اب لکڑی کا درخت نکلا، لکڑی سے آگ جلاتے ہو، پھل ہوگا تو پھل لوگے، سایہ دو گے۔ کوئی بھی چیز کائنات میں سی نہیں جس کا فائدہ نہ ہو۔ کبھی جوان نے کہا پروردگارا تیرا شکر ہے تو نے مجھے انگوٹھا دیا۔ 15 سیکنڈ کے لیے اپنے انگوٹھے کو بند کرو، 15 سیکنڈ کے لیے سوچو آپ کا انگوٹھا ہے ہی نہیں۔ اب اس جوان کو کہو 10 سیکنڈ کے لیے انگوٹھا بند کرو اور پوری کوشش کرو اپنی قمیض کے بٹن باندھ کے دکھاؤ۔ چھوٹا سا انگوٹھا اگر نہ ہو قمیض کا بٹن نہیں باندھ سکتے ہو۔ کچن میں خواتین سالن کے لیے چمچ نہیں پکڑ پائیں گی، چھوٹا سا انگوٹھا ہے۔ چند گرام کھال دی خدا نے یہاں پر انگلیوں کے اوپر، زیادہ نہیں ہے، چند گرام کھال ہے۔ اگر یہ چند گرام کھال یہاں نہ دیتا آپ کا ہاتھ کبھی بند ہی نہ ہوتا۔ کیونکہ میں نے ہاتھ کو بند کرنا تھا، سارا کام اس ہاتھ سے ہے، اللہ نے پیچھے کیا دی ہے؟ چھوٹی سی کھال دی ہے۔ پیچھے انگلیوں میں کوئی کھال نہیں دی کیونکہ ان ہاتھوں نے پیچھے کی طرف جانا ہی نہیں ہے، کھال کو سیدھا رکھا۔ بچہ پیدا ہوا تو رب نے دانت نہیں دیے، ماں کے لیے عذاب بن جاتا بچہ، بغیر دانت کے بچہ دیا۔ بچہ پیدا ہوا اسے ہر طرح کی وٹامن کی ضرورت ہے، ساری وٹامنز خدا نے ماں کے دودھ کے اندر ڈال دی۔ اگر عقل مند ہوتا اپنے کپڑوں کو نجس کرتا، بار بار ماں کے سامنے شرمندہ ہوتا، اب نجس بھی ہوتا ہے ہنس رہا ہوتا ہے، پرواہ نہیں اس کو۔ کون سی چیز رب نے کہاں دینی ہے، کس چیز کو کہاں رکھنا ہے، وہ دقائق۔ یہ نماز شکر کہ خدا تیرا شکر ادا کرنے آیا ہوں کہ تو نے ہر چیز کے اندر کیا پیدا کیا ہے؟ نظم پیدا کیا ہے۔ یہ وہ نظام ولایت ہے جس کے بندے شاکر ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں انس ہوتا ہے پروردگار عالم کے ساتھ، محبت ہوتی ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ ہر چیز خدا نے طریقے کے ساتھ نظم کے ساتھ دی ہے۔ ایک پانی کا گلاس بھی کوئی آپ کو دیتا ہے، آپ کیا بولتے ہو؟ انگلش میں بولیں تو تھینکس بولتے ہو، اردو میں شکریہ بولتے ہو۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دیں، بندہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ کیوں اتنی تاکید؟ من استخف بالصلاۃ، جو اپنی نماز کو خفیف سمجھے وہ ہم اہل بیت میں سے نہیں، لیس منا، یا کب کہا لن تنالوا شفاعتنا، اسے کبھی ہماری مطلب جو ہمارے سسٹم میں نہیں ہے، جو ہمارے نظام میں نہیں ہے، جو ہمارے نیٹ ورک میں نہیں ہے، اسے کبھی بھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوتی۔ نماز میں بہترین ایکسرسائز ہے۔ فرمایا ہمارے شیعہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے، مور دین 50 رکعت، ہم تو 17 پہ رک جاتے ہیں۔ آج جتنے بھی آرتھوپیڈ ہیں، جتنے بھی جمناسٹک والے ہیں، جتنے بھی جم والے ہیں، جتنے بھی انسانوں کی ہیلتھ پہ کام کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں منیمم انسان کو ڈیلی 40 to 50 منٹس ایکسرسائز کرنی چاہیے۔ اب یہ ساری ایکسرسائز کہاں کرنے جاتے ہیں؟ جم کے اندر۔ اب یہ بھی جم والا چکر تھوڑے امیروں کے چوچلے تھے۔
پہلے غریب اینٹیں اٹھاتے تھے، بیل چلاتے تھے، گھر کا کام کرتے تھے، وہ سارے کام ہوتے تھے. امیر نے بیل چلائے نہیں اینٹیں، تو اس کے لیے انہوں نے پھر لوہے کے ڈمبل ومبل بنا دی کہ جب تو بھی جا. محنت یہ بھی کر رہا ہے، پسینہ یہ بھی بہا رہا ہے، وہ بھی بہا رہا ہے. فرق یہ ہے کہ مزدور محنت کر کے پیسہ کماتا ہے، یہ پیسہ دے کے فری میں ڈمبل اٹھاتا ہے، فری میں اٹھاتا ہے. اب انسان 5 منٹ کے لیے سوچے کم از کم 50 منٹس ایکسرسائز کرنی ہے. آج کسی آرتھوپیڈ کو لائیے، کمر کا درد ہے، گھٹنے کا درد ہے، مسلس کا ایشو ہے، کہتے ہیں جا ایکسرسائز کر. اگر اللہ کی ایکسرسائز میں نہیں آؤ گے تو جم بھیجے گا آپ کو. دنیا کی بہترین ایکسرسائز کون سی ہے؟ جا کے ڈاکٹر سے پوچھیے. باڈی کو اسٹریچ کرنا. کبھی دیکھا کوئی کتا جم جائے؟ اب جم جانا بری بات نہیں ہے کہ مولانا کتے نہیں جا رہے، تو مثال دے رہا ہوں. کوئی جانور دیکھا وہ جم جائے؟ مطلب کوئی پراپر خاص ایکسرسائز کرے. لیکن ہم سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، مسلز بڑے ان کے اچھے ہوتے ہیں. وجہ آپ نے دیکھا ہوگا جانور بڑی نیند کرنے کے بعد کیا لیتا ہے؟ انگڑائی لیتا ہے. اسپیشلی پاکستان میں کتے بہت ہیں، تو وہ باڈی کو کیا کرتے ہیں؟ اسٹریچ کرتے ہیں. بہترین ایکسرسائز باڈی کو اسٹریچ کرنا، کھچاؤ پیدا کرنا. اور نماز کے مستحبات میں آؤ گے کہ جب رکوع میں جاتے ہو تو کمر کیا ہو؟ سیدھی ہو. گھٹنے کیا ہو؟ آپ کے گھٹنے اسٹریچ ہوتے ہیں، کمر سیدھی ہوتی ہے. سجدہ جاؤ تو سجدہ لمبا ہونا چاہیے، کہ اس طرح ہاتھ نہیں رکھو جس طرح جانور رکھتا ہے اپنے ہاتھ یا بکری رکھتی ہے. تھوڑا لمبا اسپیس ہو تمہارے سجدے میں، کمر سیدھی ہو. رکوع میں جاؤ تو کمر ایسی ہو، اگر گلاس بھی رکھا جائے گلاس گرے نہ. 51 رکعت نماز منیمم بھی پڑھے تو 51 رکعت کی ایکسرسائز ہے. اگر پراپر اگر کوئی بندہ کرے تو کبھی جسمانی طور پہ بیمار نہیں ہوگا. اس کی سب سے بڑی دلیل ہے یہاں کھاتا پیتے گھرانے کا بندہ مرغے چرغے بھی کھا رہا ہے، لیکن 50 سال میں شوگر، ہارٹ کا پیشنٹ، ایسیوں میں گھومنے والا، گاڑیوں میں گھومنے والا، روز ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. اور آئیے حوزہ علمیہ میں 90 سال کا مجتہد درس بھی دے رہا ہے، خود پیدل بھی چل رہا ہے. آیت اللہ بہجت کو انہی آنکھوں سے دیکھا، 80 سال 90 سال خود ڈیلی آتے ہیں، چل رہے ہیں. حسن زادہ عاملی، آغا خامنئی، امام خمینی، یہ کون سے مرغے اور چرغے کھاتے ہیں بھائی؟ یہ رب کی دربار میں زیادہ سجدے کرتے ہیں، پراپر وہ نماز پڑھتے ہیں جو اہل بیت نے بتائی ہے. دوسری بات حکمت کا تقاضا ہے، کبھی بھی اپنی نسلوں کو صرف یہ نہ کہو کہ بیٹا نماز پڑھو گے جنت ملے گی. یہ ہم نے بار بار جو جنت کا حلوہ دکھایا ہے، اس سے جو سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں مولویوں نے صرف تمہیں حلوے دکھائے ہیں. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب عبادت کا بینیفٹ صرف آخرت پہ رکھو گے تو اس کی اٹریکشن دنیا میں نہیں رہے گی. بیٹے کو کہو بیٹا نماز پڑھو گے، سب سے پہلے اس کا فائدہ تجھے دنیا میں تمہارے جسم کو ملے گا، آخرت بات کی بات ہے. نماز پڑھو گے کمر کی تکلیف نہیں ہوگی، نماز پڑھو گے جسمانی بیماریوں سے بچو گے. اسی طرح حلال ہے، حلال گوشت کھاؤ گے تمہارے جسم کو فائدہ ہے، حرام گوشت کھاؤ گے تمہارے جسم کو نقصان ہے. شراب پیو گے تمہاری کڈنیز کو نقصان ہے، تمہاری فیملی کو، تمہارے سرکل کو، تمہارے نام کو، تمہاری طبیعت کو نقصان ہے. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ نماز جسم پڑھے سارے مزے روح لے، روزہ جسم رکھے سارا مزہ کون لے؟ روح لے. تکلیف یہ بیچارہ اٹھائے صبح سے شام تک بھوکا یہ رہے، اب ہم کہیں کہ سارے مزے کون لے گا؟ جا کے روح لے گا قیامت میں. نہیں، جسم اگر محنت کر رہا ہے تو جسم کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، یہ عدالت کا تقاضا ہے. اس طرح سے اگر نماز پڑھو جس طرح اہل بیت نے کہا ہے. رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے، اچانک نبی نے نماز کو تیز کرنا شروع کر دیا. نماز میں حقوق الناس بھی ہے. اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اتنی سپیڈ آپ نے پکڑ لی؟ فرمایا تو نے سنا نہیں، خواتین میں سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ بچہ ماں سے جدا ہے اور ماں نماز میں ہے. میں نے جلدی نماز پڑھائی تاکہ ماں اپنے بچے تک پہنچے. اینیمل رائٹس بھی ہے نماز میں، پورا دین ہے نماز میں. کہ اگر پانی کا پیالہ پڑا ہے اور ایک کتا پیاسا ہے، تمہیں حق نہیں اس پانی سے وضو کرو، تیمم کر کے نماز پڑھو، یہ پانی اس جانور کو دو. جس جگہ پہ نماز پڑھو وہ جگہ غصبی نہیں ہونی چاہیے.
نماز میں لوگوں کے حقوق بھی ہیں، نماز میں ذکر غذا بھی ہے. نماز پڑھتے ہو تو شکم میں جو کھانا ہو وہ لقمے حلال ہونا چاہیے. حرام کا پیسہ کھا کر اور شکم میں لقمہ ڈال کے نماز پڑھو گے کہ نماز باطل ہے. نماز میں غذا بھی ہے، نماز میں حقوق الناس بھی ہے، نماز میں ذکر لباس بھی ہے. تو بہترین لباس پہن کے نماز میں آیا کرو. نماز میں زینت بھی ہے، فرمایا اپنی زینتوں کو نماز میں لایا کرو. عطر لگایا کرو، خوشبو لگایا کرو. مکروہ ہے گھر میں پیاز کھا کے نماز جماعت آ کے بندہ پڑھے، 4-5 بندوں کو بے ہوش کر دے. کا لہسن کھایا ہے، پیاز کھایا ہے، مکروہ ہے کہ جماعت میں آ کے کھڑے ہو جاؤ. خوشبو لگاؤ تاکہ لوگ تم سے اٹریکٹ ہوں. اچھا لباس پہنو، یہ نہیں مہنگا لباس، اچھا لباس جو دکھنے میں اچھا ہو، جس میں نظم ہو، ضبط ہو. کروڑوں کا نہیں، اچھا لباس پہن کے آؤ. یہ بچے مسجد میں آتی ہے، ساری ٹریننگز نماز میں ہوتی ہیں. نماز میں رنگ بھی ہے، فرمایا بہترین رنگ جو پہن کے بندہ نماز پڑھے وہ سفید رنگ ہے. اکثر آپ خواتین کی چادریں نماز کی دیکھی ہوں گی، سفید ہوتی ہیں. زینت نماز میں ہے، لباس نماز میں ہے، رنگ لباس میں ہے، غذا نماز میں ہے، ایکسرسائز نماز میں ہے. ہر چیز نماز کے اندر موجود ہے. نظم، ضبط، اچھی نیت، عدم ریاکاری، یکجہتی، یکسوئی، رہبر کا انتخاب، ایک ساتھ چلنا. اور کا جب نماز ختم ہو پھر مصافحہ کرو. کہ کہیں کسی امیر کے ساتھ کوئی غریب بیٹھا ہو، کوئی مزدور ریڑھی والا بیچارہ دوڑا آیا نماز آ کے پڑھ رہا ہے، یہ کہے کہ یہ کون ہے جو میرے ساتھ بیٹھا ہے؟ نبی نے فرمایا نہیں، مصافحہ کرو تاکہ تمہارے وجود سے ریاکاری اور تکبر اور غرور کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے.